اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط بن ہاران بن طارح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ آپ کے نام لوط کا ایک معنی قلبی محبت بنتا ہے، جس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت اور قلبی شفقت کا اظہار فرمایا کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام لوط رکھا گیا۔ آپ عراق کی سرزمین پر کلدانیوں کی بستی ار میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ابن عساکر میں آپ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: لوط بن ہاران بن طارح بن ناہور بن سارو بن ارغو بن فالخ بن غابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ جبکہ مستدرک حاکم میں آپ کا حلیہ مبارک یوں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سفید رنگت، حسین چہرے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکرایا کرتے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن، وقار اور حکمت والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے آگ سے نجات کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی نبوت و رسالت کی تائید کی۔ علامہ ساوی کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں رہائش اختیار فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ علامہ ابن کثیر سے مروی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھینا اور مویشیوں کو بھی ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ سینکڑوں افراد کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لیا اور ان دشمنان خدا کی بہت سی تعداد کو تہہ تیغ کر دیا اور انہیں شکست دے کر دمشق کے شمال تک ان کا تعاقب کیا۔ یہاں پر زاہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فاتحانہ شان و شوکت سے اپنے علاقے میں واپس تشریف لے آئے۔ قرآن مجید میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین کرام، آل لوط کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ پھر جب لوط کے گھر فرشتے پہنچے، پھر اس کی قوم کا اور کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلی رات نجات دی۔ آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں اور آپ کے ایماندار پیروکار بھی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آل لوط سے مراد لوط اور وہ سب ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا ہے، جیسے بنی آدم سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی تمام نسل ہے۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کے اہل میں سے جو مومن تھے وہ ہیں، جس میں خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ لوط کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ تفسیر مدنی میں یوں لکھا ہے کہ آل لوط سے یہاں پر مراد حضرت لوط علیہ السلام کی صرف صلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی مانوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ کے اتباع اور پیروکار کہ ان سبھی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ جبکہ تفسیر تیسیر الرحمن میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ان کی تابعداری اور ان کے دین کے پیروکار ہی صرف آل لوط میں شمار ہوتے ہیں۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی۔ وہ لوگ جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، قرآن میں انہیں
قوم لوط اور قوم مجرمین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔